انسان جب اس زمین پر آیا تو اس نے کھانے اور کپڑے کی تلاش شروع کر دی۔ پھر اس نے مختلف چیزوں پر غور کیا، نیچر کو دیکھا اور مختلف میکانزم کو آبزرو کیا۔ اس کے بعد اس نے خود سے چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دی۔ پھر انسان وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا گیا، اور جب انسان کو بیماری لگی تو اس کے علاج کی کوشش کی۔ ہزاروں سال پہلے کیمسٹری کی ایک قسم یا آرٹ مشہور تھی جسے الکیمی کہا جاتا۔ اس الکیمی پر تجربات کرنے والوں کو الکیمسٹ کہا جاتا تھا۔ الکیمی ایک ایسی کیمیکل سائنس اور فلسفی تھی جس کا مقصد مختلف تجربات سے بے شمار ایسی چیزیں بنانا جسے عام انسان دیکھ کر حیران ہو جائے۔ اس الکیمی کو کرنے والے جنہیں الکیمسٹ کہا جاتا تھا انہیں لوگ جادوگر سمجھتے تھے، کیونکہ الکیمی کا مقصد 3 بڑی چیزوں پر تھا۔ ایک، ایسی چیز بنانا کہ اس کو کھائے اور ہمیشہ جوان اور زندہ رہے۔ نمبر 2، کسی بھی چیز کو سونے میں تبدیل کرنا۔ اور نمبر 3، فلاسفر سٹون کی تلاش تھی۔ فلاسفر سٹون ایک ایسا سٹون کو کہا جاتا تھا جس سے انسان ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا تھا۔ اس کی مدد سے وہ اپنی جوانی کو سدا بحال اور کسی بھی چیز کو سونے میں تبدیل کر سکتا، مگر آج تک اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی۔ اس زمانے کے الکیمسٹ نے کچھ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے چیزوں کو سونے میں تبدیل کیا، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس پروسیس کے ذریعے ہوتا۔ اس زمانے میں وہ اٹامک سٹرکچر سے بھی ناواقف تھے۔ وہ پروٹان، نیوٹران، الیکٹران کو نہیں جانتے تھے، نہ ہی جانتے تھے کہ یہ سب اٹامک پارٹیکل بیہیو کس طرح کرتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ الکیمی کی فیلڈ میں آگے نہ بڑھ سکے۔ 17ویں سینچری کے مشہور فزسسٹ سر آئزیک نیوٹن نے بھی الکیمی پر کام کیا اور ایکسپیریمنٹ بھی کیے، مگر اس وقت شاید لوگ ان کے اس کام سے ناواقف تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ پیپرز ملے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے الکیمی پر بھی کام کیا۔ ان کے اس تجربات کا ذکر میری لوئر نے اپنی ایک کتاب آئزیک دی الکیمسٹ میں کیا ہے۔ 20ویں سینچری میں اٹامک ماڈل پیش کیا گیا اور ایٹم کو صحیح طریقے سے سمجھا گیا۔ اس کے آئزوٹاپس کو بھی دیکھا گیا۔ آئزوٹاپس ایسے ایلیمنٹ کو کہا جاتا ہے جس کا اٹامک نمبر تو سیم ہوتا ہے لیکن اٹامک میس ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے ایک ایٹم دوسرے ایٹم میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ٹرانسموٹیشن کہا جاتا ہے۔ ٹرانسموٹیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ڈیکے کے ذریعے ایک ایٹم دوسرے ایٹم میں خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے، مگر اس ٹرانسموٹیشن کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کو سمجھنا پڑے گا۔ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے ایسے پروسیس کو کہا جاتا ہے جس میں انسٹیبل نیوکلیائی اسٹیبل ہونے کے لیے دوسرے نیوکلیائی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ریڈیشن بھی ایمٹ کرتا ہے۔ ایٹم کے نیوکلیس میں پروٹون بہت سارے ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ویسے پازیٹیو چارج کی وجہ سے ان کے اوپر ریپلشن فورس لگتی ہے، مگر یہ ایک ہی چارج کے پارٹیکلز کو ایک فورس نے ٹائٹلی نیوکلیس میں بائنڈ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اس فورس کو ہم اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہتے ہیں، مگر نیوکلیس میں بہت سارے پروٹون یا بہت سارے نیوٹران کی موجودگی نیوکلیس کو انسٹیبل کر دیتی ہے، اور جب یہ اسٹیبل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ریڈیشن ایمٹ کرتے ہیں۔ ڈیکے 2 قسم کے ہوتے ہیں، الفا اور بیٹا ڈیکے۔ ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ الفا ڈیکے ایک ایسا ڈیکے کو کہتے ہیں جس میں انسٹیبل نیوکلیائی، جسے ہم پیرنٹس نیوکلیائی بھی کہتے ہیں، کنورٹ ہو جاتا ہے اسٹیبل نیوکلیائی مین ڈاٹر نیوکلیائی میں۔ اس کنورژن کے دوران یہ پارٹیکل ایمٹ کرتا ہے جو کہ 2 پروٹون اور 4 نیوٹران پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ ہیلیم پارٹیکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آئزوٹاپ آف یورینیم 238 تبدیل ہو گیا تھوریم میں۔ تھوریم کا اٹامک میس 234 ہوتا ہے، مطلب یورینیم نے 2 پروٹون اور 2 نیوٹران ریلیز کیے اور تھوریم ملا اور ساتھ ہیلیم ایٹم، تو یہ ہو گیا الفا ڈیکے۔ بیٹا ڈیکے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بیٹا ڈیکے ایک ایسا ڈیکے ہوتا ہے جس میں انسٹیبل نیوکلیائی میں پروٹون نیوٹران میں یا نیوٹران پروٹون میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ بیٹا مائنس ڈیکے میں نیوٹران پروٹون میں کنورٹ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ الیکٹرانز اور اینٹی نیوٹرینوز ایمٹ ہوتے ہیں۔ اور بیٹا پلس ڈیکے میں پروٹونز نیوٹران میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اس دوران پوزیٹران پلس نیوٹرینوز ایمٹ ہوتے ہیں۔ نیوٹرینوز سب اٹامک پارٹیکل ہیں بٹ یہ چارج لیس ہوتے ہیں۔ اینٹی نیوٹرینوز اینٹی پارٹیکلز ہیں نیوٹرینوز کے، اور پوزیٹران الیکٹران کا اینٹی پارٹیکل ہے۔ اب دیکھیں کاربن 14 کنورٹ ہوا نائٹروجن میں بیٹا مائنس ڈیکے کے ذریعے، اس میں نیوٹرانز پروٹون میں کنورٹ ہوئے۔ اس طرح کاربن 10 کنورٹ ہوا بوران میں بیٹا پلس ڈیکے کے ذریعے۔
اس میں پروٹون نیوٹران میں کنورٹ ہوئے۔ کسی بھی ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنے کو ٹرانسموٹیشن کہا جاتا ہے، اور اسی ٹرانسموٹیشن کی کھوج میں وہ الکیمسٹ لگے رہتے اور یہ چاہتے تھے کہ ہر چیز کو سونے میں تبدیل کیا جا سکے۔ 1903 میں فزسسٹ رذرفورڈ اور ریڈیو کیمسٹ فریڈرک سودی نے نوٹس کیا کہ یورینیم خود بخود تبدیل ہوتے ہوئے مطلب ڈکے ہوتے یورینیم ایٹم مختلف ایٹم میں تبدیل ہوتے ہوتے آخر کار لیڈ پہ تبدیل ہو جاتا۔ انہوں نے اس کو ٹرانسموٹیشن کا ہی نام دیا، مگر یہ ایسی ٹرانسموٹیشن تھی جو خود بخود ہوتی۔ ہنٹیرو ناگاوکا جو کہ جاپنیز فزسسٹ تھے، وہ جب اٹامک سٹرکچر کو اسٹڈی کر رہے تھے تو انہوں نے مرکری لیمپ کی طرف دیکھا کہ مرکری ایٹم الیکٹریکل انرجی کی وجہ سے ایکسائٹ ہو کر لائٹ ایمٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے مرکری کو گولڈ میں تبدیل کرنے کی سوچی۔ مرکری میں 80 پروٹون ہوتے ہیں۔ ناگاوکا نے سوچا کہ کچھ انرجی کی مدد سے ہم مرکری کی ایک پروٹون کو ریموو کر کے اس کو گولڈ بنا سکتے ہیں۔ گولڈ کا اٹامک نمبر 79 ہوتا ہے۔ ان کی ٹیم نے مرکری کو 15,000 وولٹ انرجی دی اور کلیم کیا کہ انہوں نے اس پروسیس کے ذریعے گولڈ حاصل کر لیا۔ 1940 کے بعد سائنٹسٹ نے کھوج لگا لی کہ سب اٹامک پارٹیکلز کو ٹن آف انرجی کے ذریعے ریلیز کروا سکتے ہیں، مگر ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو گولڈ مرکری سے بنایا گیا وہ ریڈی ایکٹیو آئزوٹاپس گولڈ تھا۔ ایسا گولڈ تو بالکل پہننے کے قابل نہیں۔ لیڈ یہ بہت سٹیبل ایلیمنٹ ہوتا ہے اور یہ ریڈیشن کو ابزارب کر لیتا ہے، اور اسی لیے اس کو نیوکلیئر ری ایکٹرز کی والز پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیڈ کو گولڈ میں تبدیل کرنے کے لیے پارٹیکل ایکسیلریٹر کی ضرورت ہے، اور اس پارٹیکل ایکسیلریٹر کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے۔ لیڈ کو گولڈ میں تبدیل تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، مگر یہ بہت زیادہ ہی مہنگا کام ہے۔ لاکھوں ڈالر لگا کر بھی صرف تھوڑا سا ہی سونا بنایا جا سکتا ہے، اور اس ڈیل میں یقیناً نقصان ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سو کیپ واچنگ سائنس ٹیبل۔